بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کے لیے مناسب مواقع تلاش کرتے تھے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے تھے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں سے واپسی پر مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہاں چھوٹے کانوں والا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان پکڑے اور فرمایا، تم میں سے کون اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی کان چھوٹے ہونے کا عیب اس میں تھا، اور اب تو یہ مردہ ہے، اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ بچہ تمہاری نظر میں جتنا بے وقت ہے، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ بے وقت ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ ایسے مقام سے آدمی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ غالباً صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھناؤنے منظر سے بہت تیزی سے گزرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو محسوس کر لیا۔ آپ نے اس کیفیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دنیا کی بے وقتی کو اس انداز سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہنوں میں بٹھایا کہ پھر دنیا کی ظاہری جگمگاہٹ ان کی نظروں کو کبھی بھی اپنی طرف نہ پھیر سکی۔ ایک مربی کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی بھی مناسب موقع پر نہ چکے۔ والدین اپنے بچوں، اساتذہ اپنے شاگردوں، امیر اپنے مامورین کی تربیت کے لیے موقع کی تلاش میں رہیں۔ اگر کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے ذرا سا بھی بہانہ مل جائے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی اٹھ سکتا ہے، اور سادہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دے کر بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بتا کر پوچھنے والے کو خاموش کر دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ مجھے اس کا علم نہیں، یا یہ جواب دے دیتے کہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، وغیرہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے وقوع کے وقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے خود سوال کیا۔ فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس سوال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوچ کے انداز کو ایک مثبت اور صحیح رخ دیا، اور یہ بات اس کی ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر کوئی تیاری نہ کی جائے تو بیکار ہے، اور اگر تیاری کی گئی ہے تو قیامت چاہے ابھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال نے پوچھنے والے کو احتسابی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا، اس نے خوب سوچا اور جواب دیا، اس کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی آخرت کے لیے میں نے جو زاد راہ تیار کیا ہے وہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میں زندگی کے ہر معاملے میں ان دونوں کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اور میری سرگرمیوں کا محور خدا اور رسول خدا کی رضا کا حصول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت اپنے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ جملہ سنا تو فرحت و خوشی سے فرمایا، تم نے جس سے محبت کی تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو
تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تم کو حاصل ہوگا، اور کل میدان حشر میں تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے کس طرح فائدہ اٹھا کر اپنے اصحاب کے ذہن و فکر کی تعمیر کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے تھے۔